السلام علیکم ایوری ون. سو دس از ندا اگین ود اے کویشچن. آج جو میں کویشچن آپ سے پوچھنے والی ہوں عبداللہ صالح، وہ ہے میرا آپ کی ریسنٹ ویڈیو میں آپ نے بات کی کہ ہیومینٹی بیس سسٹم ہونا چاہیے. سو یہ جو پرائیویٹ اونرشپ آف ویلتھ کا کانسیپٹ ہے، اس کے بارے میں آپ ذرا مجھے بتائیں کہ کیوں پرائیویٹ اونرشپ آف ویلتھ جو ہے وہ کیپٹلسٹ اسٹرکچر میں غلط ثابت ہو گیا، اور کیا یہی کانسیپٹ ہیومینٹی بیسڈ سسٹم میں موجود رہے گا؟ کیا وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹلی اون کریں گے ویلتھ؟ کیونکہ اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹیو دیکھیں یا ریلیجس پرسپیکٹیو دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت خدیجہ اور دوسرے صحابہ کرام بھی تو ویلتھ اون کرتے تھے. تو وہاں کیسے پھر سسٹم بیسڈ کرتا تھا ہیومینٹی پہ؟ تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اس پہ تھوڑا سا ہمیں ایلیبوریٹ کریں کہ کیا ایک ہیومینٹی بیس سسٹم میں پرائیویٹ اونرشپ آف ویلتھ کا کوئی کانسیپٹ ایگزسٹ کرنا چاہیے، اور اگر کرے گا تو وہ سسٹینیبل کیسے ہوگا؟ جی. سو اس میں ہمیں بیسک جو بات سمجھنی ہے، اور یہ جو ہمارے دماغوں میں اکثر بات آتی ہے کہ بھئی جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے وہ پرائیویٹ اونرشپ آف ویلتھ کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا پرائیویٹ اونرشپ آف کیپٹل کی بات کرتا ہے. اور جو کمیونسٹ سسٹم ہے وہ اس کے اگینسٹ کہتا ہے جو بھی کیپٹل ہے وہ پرائیویٹ اونرشپ میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ ساری جو ہے بیسکلی اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور کچھ حد تک یہ لگتا بھی ہے کہ جو لوگ کیپٹلسٹ سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ اس پرائیویٹ اونرشپ سے ان کو کوئی مسئلہ ہے. اور دوسری طرف جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے وہ بھی اپنے اس اسپیسیفک کریکٹرسٹک کو بڑا جو ہے ایڈورٹائز کرتا ہے کہ بھائی دیکھیں ہم نے پرائیویٹ اونرشپ کا جو ہے رائٹ دیا پہلی بار دنیا میں. سو پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ بھائی جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس کا مسئلہ پرائیویٹ اونرشپ کا ہے ہی نہیں، یا سسٹم کے اندر مسئلہ پرائیویٹ اونرشپ کا ہے ہی نہیں. سو یہ پرائیویٹ اونرشپ بالکل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بیسکلی ایک ریگولیشن اور ایک فریم ورک کی بنیاد پہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کون سی کیپٹل ایسا ہے جو پرائیویٹ اونرشپ میں ہونا چاہیے اور کون سا ایسا ہے جو اسٹیٹ کے پاس ہونا چاہیے. سو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ سب پرائیویٹ اونرشپ میں ہو، نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ سب اسٹیٹ کے پاس ہو. تو اس کی کوئی رولز اینڈ ریگولیشن کی بنیاد پہ اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے. اور دوسری بات، جو کیپٹلسٹ سسٹم کا مسئلہ ہے وہ اس کا پرائیویٹ اونرشپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ اونرشپ کے بارے میں کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے آپ پرائیویٹلی اون کر دیں، بلکہ اس کا سسٹم ہے جو اس پورے سسٹم کو، اس پرائیویٹ اونرشپ آف کیپٹل کو چلانے کے لیے جو مانیٹری سسٹم یوز کرتا ہے وہ بنیادی طور پہ کیپٹلسٹ سسٹم کا جو ہے خراب ہے، جس کی وجہ سے سارے کیپٹلسٹ سسٹم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر تو آپ اس مانیٹری سسٹم کو صحیح کر دیں تو شاید جو ہے 80% اس کے مسائل حل ہو جائیں اور 20% رہ جائیں، ان کے لیے آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن وغیرہ لانی پڑے گی. لیکن یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، یہ ابھی ہمارا مدعا نہیں ہے. سو اور دوسری بات جو ہم کہتے ہیں بھائی اسلام نے بھی تو رائٹ دیا پرائیویٹ اونرشپ کا، تو اسلام صحیح ہو گیا جب اس نے پرائیویٹ اونرشپ کا رائٹ دیا. اور کیپٹلسٹ سسٹم دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سسٹم خراب ہو گیا. تو یہ منافقت ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو یہاں بھی یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بھئی یہ کوئی منافقت نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا ہی سمپل سا جو ہے اصول ہے کہ جو اسلامک سسٹم تھے یا ہیومینٹی کی بنیاد پہ جو سسٹم بنے، وہاں پرائیویٹ اونرشپ آف ویلتھ ہمیشہ رہی ہے. لیکن جو چیز آپ نے انالائز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی پرائیویٹ اونرشپ آف ویلتھ کس دائرے میں رہی ہے. وہاں ہر کوئی امیر تھا، وہاں غربت کا نام نہیں تھا. اسلام کا نظام تھا تو وہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، ہر کوئی زکوٰۃ دینے والا تھا. کیپٹلسٹ سسٹم آیا، وہاں پرائیویٹ اونرشپ آئی تو ہر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ 1% طبقہ ہے، اس نے 95% آف دا ویلتھ جو ہے اون کی ہوئی ہے. تو بنیادی مسئلہ پرائیویٹ اونرشپ کا نہیں ہے بلکہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا ہے کہ ویلتھ کتنی ڈسٹریبیوٹیڈ. اگر تو ویلتھ ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرائیویٹلی اونڈ ہے، بالکل ہونی چاہیے. یہی چیز معاشرے کے اندر لوگوں کو انسینٹیو دیتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں. اور اگر ویلتھ ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے تو دیر شوڈ بی سم میکینزم، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مانیٹری پالیسی یا مانیٹری سسٹم کے تھرو ڈسٹریبیوٹ کی جا سکتی ہے وہ ویلتھ جو پرائیویٹلی اون کرتے ہیں. پہلی جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ بھائی ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہونی ہی نہیں چاہیے. تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ ویلتھ ٹیکس لگائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسا سسٹم بنا دیں جہاں 1% جو ہے ساری ویلتھ اکٹھی کر لے اور پھر آپ بولیں اوہو چلو اب ہم ویلتھ نہیں. تو بس تو آج ہم جس سسٹم میں، اگر میں کہوں کہ اب ہمیں اس سسٹم کی طرف کنورٹ کرنا ہے تو دیر شوڈ بی سم میکینزم. ہاں، تو وہاں پہ پھر جو ہے آپ کو رولز، مطلب آپ کو فرسٹ اسٹیج پہ رولز اینڈ ریگولیشن بنا کے ویلتھ کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. اور وہ ڈسٹریبیوشن تھرو ویلتھ ٹیکس نہیں ہو سکتی، وہ شاید آپ کو بڑے اسٹرانگ اور اگریسو قوانین بنانے پڑیں گے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے. اور ونس جب سسٹم آپ کا رننگ میں آ جاتا ہے، جب آپ کا ایک سسٹم ہیومینٹی بیس پہ چل رہا ہوتا ہے، وہاں پہ پھر ضرور 19-20 کا فرق پڑتا ہے. اور اس
کرنے کے لیے آپ ویل ٹیکس لگاتے ہیں. جیسے آج یو ایس کے اندر بات ہو رہی ہے بھائی ویل ٹیکس لگا دو, تو یو ایس کی انکوالٹی ویل ٹیکس سے تو نہیں ختم ہوگی. یہ تو ایک اور جو ہے جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے, جب اس کے اوپر ایک زور پڑتا ہے, ایک پریشر آتا ہے کہ بھائی امیر ٹیکس نہیں دے رہے تو وہ ایک شوشہ چھوڑ دیتا ہے ویل ٹیکس لگا دو. لیکن کیپٹلسٹ سسٹم میں ویل ٹیکس بھی کوئی کام نہیں کر سکے گا. آپ کو ایگریسو رولز اینڈ ریگولیشن بنا کے پہلے ویل ڈسٹریبیوٹ کرنی پڑے گی, پھر آپ جو ہے ونس وہ سسٹم کے اندر جب ایون ویل ڈسٹریبیوٹ ہو جائے پھر 19-20 پہ آپ ویل ٹیکسز لگائیں. ٹھیک ہے, آئی تھنک میرا سوال کا آنسر تو مجھے مل گیا, بٹ وی شوڈ ڈسکس مور اباؤٹ دس ویل ٹیکس والی جو چیز ہے, اور ہاؤ دس یہ جو پرائیویٹ اونرشپ میں لوگوں کے پاس ویلتھ ہے یہ کیسے ری ڈسٹریبیوٹ ہو سکتی ہے, کیا پالیسی ہو سکتی ہے, کیا سلیوشن ہو سکتا ہے, کنورج کیسے کیا جا سکتا ہے ٹورڈز ہیومینٹی بیسڈ سسٹم. آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. نیکسٹ کویشچن نیکسٹ ویڈیو, پلیز ویٹ فار دیٹ. اور ٹل دین ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ ہاؤ آر یو لائکنگ دیز ویڈیوز, آپ کو کیسی لگ رہی ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.